عافیہ کی رہائی نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت آسان ہے. صرف کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کو تھوڑا دل اور جگر دکھانا. I as an American go around the world and I'm going to say it here saying I'm sorry for what we have done because that's the only apology you'll get from my country. She don't deserve this. Of course she doesn't. How many times you met her? I've only met her once so far. شاید اللہ تعالیٰ کسی کافر سے یہ کام کروا لے گا لیکن ان گورنمنٹس کو یہ نہیں دینا چاہتا چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نیکی کر لیں جس سے ان کی شاید بخشش ہو جائے. She's in a prison in Fort Worth, Texas, which is a horrible prison. It's meant to be a medical center, but it's a maximum security prison. It's bad enough just to be in an American prison, to be honest. They're horrible places. But, sorry, I love Pakistan, but I love Italy more. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. ناظرین، 2003 میں عافیہ صدیقی کو اغوا کر لیا گیا راولپنڈی سے اور آج 2023 ہے. 2023 تک ان کی فیملی ان کی رہائی کے لیے، انصاف کے لیے جگہ جگہ پھر رہی ہے اور کانفرنسز کر رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عافیہ صدیقی کی سسٹر موجود ہے فوزیہ صدیقی. ان سے بات کریں گے کہ عافیہ صدیقی کے جو کیس ہے اس میں مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو یہ جو رہائی کا کیس ہے یہ اب کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عافیہ کو ریپرزینٹ کرنے امریکہ سے ایک نئے وکیل آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جن کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے کہ تقریباً 87 پرزنرس کو انہوں نے گوانتانامو بے سے بھی رہا کرایا ہے اور دوسری دیگر جیلوں سے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عافیہ کی رہائی نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت آسان ہے. صرف کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کو تھوڑا دل اور جگر دکھانا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ جب بیٹیوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم بھی ایک غیرت مند قوم ہیں. جس وقت ان کی غیرت کھل گئی اس نے کہا کہ چٹکی بجانے کا کام ہے اور عافیہ آ جائے گی. 2003 سے 2023 آ گیا ہے. اتنے سالوں میں کسی بھی بے شمار گورنمنٹ آئی پاکستان میں، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ والی گورنمنٹ کرے گی اور کون سی گورنمنٹ کرے گی؟ دیکھیں میں تو یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جب کن کہنا ہے تو فیا کن ہو جانا ہے. کون سی گورنمنٹ کرے گی یہ تو اللہ جانتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ کسی کافر سے یہ کام کروا لے گا لیکن ان گورنمنٹس کو یہ نہیں دینا چاہتا چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نیکی کر لیں جس سے ان کی شاید بخشش ہو جائے. تو شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں آپ نے عافیہ صدیقی کا لازمی ذکر کیا ہوگا ان کی رہائی کا، تو ان کے کیا تاثرات تھے، ان کا کیا جواب تھا؟ دیکھیں جس طرح کہ ان کے بھائی نواز شریف کا تھا، جس طرح عمران خان کا تھا، جس طرح اس سے پہلے یوسف رضا جیلانی کا تھا، راضا پرویز اشرف کا تھا، بالکل اسی طرح شہباز شریف نے بھی عزت سے ملے، سب بات سنی اور انہوں نے بس جیسے سب نے مجھ سے کہا کہ ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ کرے کہ عافیہ آ جائے تو یہ دلاسا نہیں ہو بلکہ یہ عمل. ابھی ریسنٹلی آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہوتی ہے عافیہ صدیقی سے، یا ابھی کوئی بات ہوئی؟ ابھی نہیں، 2016 کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو ان کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں وہ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کہاں پہ ہیں، پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کون ان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ لیکن جیسے کہ وکیل صاحب نے بتایا نا، ایک بچہ لاپتہ ہے اور 2 مل گئے ہیں، وہ پاکستان میں ہے. بہت شکریہ. اور آج عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میرے ساتھ امریکہ سے آئے وکیل ہیں وہاں کے فیمس اور عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت آواز اٹھاتے ہیں. ان سے ہم آج بات کریں گے عافیہ صدیقی کس حالت میں ہیں اور عافیہ صدیقی کا آخرکار جرم کیا تھا وہ ان سے جانتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. Hello, hi. How are you? I'm fine, I'm very hot. The people of Pakistani, they all want the right now condition of Aafia Siddiqui. She is alive, and in which condition she is right now? Well, she's in a prison in Fort Worth, Texas, which is a horrible prison. It's meant to be a medical center, but it's a maximum security prison. It's bad enough just to be in an American prison, to be honest. They're horrible places. But because her youngest child was killed in front of her, her second
child was abducted from her for years. Her third child was held for 5 years. She was tortured by my government, the United States of America, I'm ashamed to say, for 5 years herself. She is incredibly traumatized. Why America don't do anything for her? The United States has tried to cover up the torture we've committed for the last 20 years. After 9/11, we went mad as a country, and we did things that are just totally contrary to what America stands for. But if there's one thing you can be absolutely certain of with a government like ours, and probably like yours too, is they're going to lie when they're caught doing bad things. So America just tries to cover up the torture and abuse, and they're never going to put their hands up and say, I'm sorry. That's why I, as an American, go around the world, and I'm going to say it here, saying I'm sorry for what we have done, because that's the only apology you'll get from my country. She don't deserve this. Of course she doesn't. I mean, she wouldn't deserve this if she was the one who bombed the World Trade Center. But she had nothing to do with any terrorism. She was the one who was shot, and we put her in prison. Lots of people, in fact in Pakistan, in India and in America, they all are calling her terrorist. Yeah. I mean, What do you think about this? I think it's defamatory to call her a terrorist. There is no evidence that's true. And I just want to put it in perspective. The reason that every single one of the people I've represented in Guantanamo Bay has been found to be innocent of being a terrorist is because we paid money for them. We paid the Musharraf regime for almost all of the prisoners I've represented were abducted from Karachi. They weren't abducted from Afghanistan. And the same's true with Aafia. Aafia, there are two things. Number one, we paid money for her, and so I'm afraid some of the people in your government made up some falsehoods. Second, we tortured her. How many times you met her? I've only met her once so far. I met her in once, January. Yeah. I mean, it was the first time I was asked to go was in January, and I went. I'm going to go back there at the end of this month, so at the end of May, and I'll see her again. And then I'm going to go see the American government. And what's important to me is that we have a proposal from your government, the Pakistan government, to take to the Americans about how to solve this. Oh no step at all. But I think we can persuade them that they should, if only we propose the right solution. But that requires the Pakistan government to help me by coming up with a proposal. And I've got a proposal. If they'll let me tell the Americans they can have Shakil Afridi, I think we'll get Aafia. So the ball is squarely in the court of the Pakistan government to give me a better solution. So tell me, how do you feel in Pakistan? Oh, I love you people in Pakistan. I've come to Pakistan many times. I love this country. And, that's why I come here and try and help people out. Your first visit, have you ever visited? No, I've been to Pakistan many times. I've represented a lot of Pakistanis in Guantanamo and If you elsewhere. choose two countries like India and Pakistan and America, which country do you choose? I'd choose Italy. I love the Italians. I was married to an Italian for a long time. Sorry, I love Pakistan, but I love Italy more. Did you eat Pakistani food? Do you like it? Of course I did, Which dish do you like most? oh, goodness knows, I don't know. I'd have a Did you hard eat time. biryani? Of course, yes. I've had lots of Pakistani food over the And years. right now you are drinking chai. I don't think chai and coffee in this country are your strong suits. I think we got to work on your coffee. Okay, thank you so much for giving me time. Thank you.